نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ رسول محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ رسول محمد رزق میں اضافے کے لیے صلوات۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے صلوات۔ محمد اپنے روشن اور پروکار چہروں کو الہی سے منور کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ زندگی میں بھی ہم علی علی کریں اور موت آئے تب بھی علی علی کریں۔ قبروں میں جائیں تو شہنشاہ کی آمد سے ہم سب کی قبریں کشادہ ہو جائیں۔ قبروں سے اٹھیں تو خود میرا مشکل کشا مولا ہاتھ اٹھا کے بڑھا کے ہمیں اٹھانے والا ہو۔ کل سرات پہ زبان پہ علی علی جاری رہے۔ اور کیا خوبصورت روایت ہے کہ جنت کا در جب کھلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، اور بند ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے یا علی مدد۔ انہیں دروازوں سے علی علی کر کے گزرنے کے لیے اور جنت میں بیٹھ کر مولا کا، آقا کا، شہنشاہ کا، بادشاہ کا دیا ہوا جام علی علی کر کے پینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ محمد بار مولا کی آمد میں تاجیل کے لیے جتنا آپ کا دل، آپ کی محبت، آپ کا وجدان آپ سب کو اجازت دے اتنی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز محمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أول بيت وزع للناس الذي
ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات محمد سیدہ ہم سب کا آنا اپنی پاک مجلس میں قبول فرمائے اور جو ایک سفر نامہ ہم نے اپنے دل کو معرفت آل محمد سے سجانے کے لیے شروع کیا ہے، بلکہ ہم نے نہیں شروع کیا جب سے ہماری ارواح ہیں اور اس وقت سے ہماری ارواح نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کی پاسداری میں ہماری ارواح ہمیشہ اسی کاوش میں رہی اور رہتی ہیں اور رہیں گی کہ ہمیشہ علم کے دروازے سے کچھ نہ کچھ تصور کر کے ہم اس دنیا سے جائیں، بلکہ کیا پیاری حدیث ہے کہ جب کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو عجیب بات ہے کہ کائنات کا کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسے نہیں ہے کہ جو بچے کو گہوارے میں ہوتے ہوئے اپنے اسکول یا کالج میں داخلہ دے یا بندہ مر جائے تو کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو آپ کو داخل رکھے گی، بلکہ ادھر سانس نکلا فارغ کہا جائے کہ اسے جلد سے جلد دفنا دیا جائے، لیکن حدیث سچ اور کہنے والا سچا، تو لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پنگوڑے والا بھی آ سکتا ہے، گھر میں والا بھی آ سکتا ہے، اور وہ دستگاہ ہے وہ ہے ذکر حسین کی دستگاہ کہ جہاں پہ شیخ میں لے کے اپنے بچے مائیں آتی ہیں، اور کیا معرفت ہے کہ ہر عمر کا بچہ اس علم کو سمجھتا بھی ہے، وہ جسے بولنا نہیں بھی آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے دائیں بائیں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جو کان سنتے جاتے ہیں بچے کا روحانی وجود ویسے تربیت پاتا جاتا ہے۔ مل کے دو ہاتھوں کی بلندی کے ساتھ نعرہ حیدری اور سرنامہ کلام کی استفاد جو ہوا کہ اسی کا ہوا جو کعبے میں آ رہا ہے۔ کل تک کے جو ہماری بات کہہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو لا کر ایک بیابان میں چھوڑ دیا تھا، آباد کر دیا تھا، مگر کیا کمال اس کی رحمت ہے، وہ آئے تو بیابانوں میں زندگی کو وہ جہاں میں زندگی نہیں تھی تو یہاں پہ جناب اسماعیل کے قدموں نے زندگی بھر دی، وہاں خالی بھی حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں چلی، ایک اسماعیل کی نسل چلی اور ایک جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی، اور جناب اسحاق سے بھی آگے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اسحاق کو آگے 12 بیٹے دیے، اسحاق کو آگے یعقوب کو 12 بیٹے دیے، اور وہاں سے بھی ایک حسن کا بادشاہ نبوت کے لیے خالق نے چن لیا جناب یوسف، لیکن روایت میں کہتے ہیں بے شک بہت حسین تھے، بڑا جلال تھا، اور جب بیٹھا کرتے تھے اپنی حکومت پر تو ویسا تو کوئی حسین تھا ہی نہیں، وہی قرآن کی گواہیاں جس کے حسن پہ خود گواہ بن جائیں، تو ایسا تو کوئی حسین ہو نہیں سکتا، مگر روایت ہے کہ سب کچھ تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملنے گئے تو سواری میں سوار تھے، اترے نہیں، بابا کے استقبال کے لیے آئے ضرور مگر اترے نہیں، یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں
اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو محسوس کیا کہ جیسے ان کے گردے سے کوئی چیز پرواز کر گئی. اے اللہ یہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر سے مجھے محسوس ہوا کہ چلی گئی پرواز کر گئی. فرمایا وہ نبوت کا نور ہے. یعنی خود تو نبی نہیں خالق نے تنبیہ کی کہ دیکھو تو آئے تو ہو بادشاہ ہوگی اپنی جگہ مگر باپ باپ ہوتا ہے. تمہیں چاہیے تھا اپنے باپ کے احترام کے لیے اترو تو اترے نہیں. تو تمہارے سلسلے میں ہم نے نبوت پلٹا ڈالا. کدھر پلٹایا؟ فرمایا جو باپ کا بہت ہی احترام کرتا تھا. جناب راوی کی طرف نبوت کا یہ سلسلہ تھا وہ خالق نے جاری کر دیا. یہاں پہ بھی اب گرا رہے ہیں اور وہ والا علاقہ جہاں میں پانی نہیں تھا تھے اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ پہلی شادی نعرہ حیدری پہلی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امان کر ایک خاتون کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیر نہیں کرتے تھے جلدی سے واپس چلے جاتے تھے. آئے بیت المال کیا تو اس سارا نے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھولا تو کہا بیٹی کیسے گزرتی ہے. خواتین کا مجمع سمجھئے گا. کہا بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا بس ٹھیک. کہا رزق کی فراوانی ہے؟ تو ٹھیک ہے بس. تو کہا آپ کے شوہر کیسے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہ کہا بسم اللہ بزرگ آئے ہیں گھر نہ پانی پوچھا نہ دعا نہ سلام. آپ چلے سواری میں سوار تھے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے تو آپ چلے گئے اور چلتے چلتے ایک جملہ ہمارے گھر کے قسمہ کون سے کہ اے بی بی جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کوئی بزرگ آیا تھا. اور اسے کہہ دینا کہ اس بزرگ نے کہا ہے اپنی چوکھٹ کو تبدیل کرو اپنے دروازے کو. چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل آیا اور جب آئی تو کیا محسوس کیا؟ کوئی اپنی خوشبو ہے. بہت خوبصورت ہے ابراہیم علیہ السلام. روایت میں کہتی ہیں آزر بہت بڑا تھا نا چچا تھا آپ کا. کئی دفعہ آزر کے دل میں خیال آیا میں نمرود کو بتا دوں کہ میرے گھر میں ایک لڑکا ہے بھانج کا. مگر جب یہ سوچتا جناب ابراہیم کا چہرہ آزر کے سامنے آ جائے گا تو آزر اس کام سے رک جاتا. اب یہاں تو بیٹے کی بات تھی تو کہا جب آئی تو پوری کا پورا علاقہ نبوت کی خوشبو میں لپٹا ہوا تھا. تو محسوس کر لیا کہ وہ آئے گھر میں پوچھا کوئی آیا تھا؟ اس عورت نے کہا ہاں کوئی بوڑھا آیا تھا. کہا آپ نے کچھ تواضع کی؟ کہا نہ وہ اترے ہیں نہ میں نے آنے کو کہا. کہا اچھا کچھ چاہتے ہوئے کہہ گئے؟ کہا انہوں نے اتنا کہا تھا اسماعیل آئے تو اتنا کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کریں. جناب اسماعیل سمجھ گئے. تو وہاں نبی ہے اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور آپ کی دوسری شادی تھی بنو جرہم کا جو سردار تھا مزرع اس کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا. نعرہ حیدری. ایسی نبوتیں نہیں چلتی. ماں کا پاک ہونا بھی لازم ہے. تو شادی ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کسی گاؤں میں گئے. اب پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو کل بات کیا تو بی بی نے بڑے ہی عدت سے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے تو بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول. یہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں جب کہا نا کہ آئے بسم اللہ
تو کیا جواب دے گا؟ بیٹے نہیں مجھے چلتی ہے، بس اتنا بتا دیں گھر کیسے چلتا تھا؟ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جب کہنا گھر کیسے چلتا ہے، سوال نہیں تھے، جواب مختلف تھے۔ کہ خدا کی بڑی رحمت ہے، کیا رزق روزی ہے بیٹے؟ فرمایا خدا کا بڑا کرم ہے۔ فرمایا آپ کی شوہر آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ خدا کی رحمتیں ہیں، خدا کا کرم ہے۔ تو کہا اچھا آپ نے روکا نہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چلے کہ آپ نے روکا؟ جب آج کی گفتگو ہو رہی ہے تو کہا کہ ابھی عورت کہتی ہے کہ اچھا سب کچھ اچھا ہے، آپ لگ رہے تھکے ہوئے آئے ہیں، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، آئے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے، میں ابھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں، تو نہیں بیٹی مجھے چلتی ہی۔ تو اب اس کی عورت کی نگاہ بڑی بزرگ ہے اور پاؤں پہ دھول پڑی ہوئی ہے، جلدی سے پانی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو دھلایا، کہا کاش آپ کی اجازت دیتے میں آپ سے تھوڑی سی خدمت کر لیتے۔ تو کہا بیٹی بڑی خدمت ہے، یہی منظور ہے۔ اور جا جا کر نے جملہ کہا کہ جب آپ کی شوہر اسماعیل آئے تو سلام بھی کہنا اور ساتھ یہ بھی کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے چوکھٹ ہوگی ویسا گھر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا؟ ایک ایسی بیوی کو تلاش کریں جو آدمی میں یکتا ہو، کیونکہ مولا چاہتے تھے کہ اولاد ایسی ہو، باپ ایسا بھی اچھا ہو مگر ماں اچھی ہو گئی، نعرہ حیدری، تو اولاد اچھی ہوگی۔ اچھا چوکھٹ کا ہونا اچھا ضروری ہے، لیجئے گا وہ بہت اچھا بنایا ہے لیکن چوکھٹ اچھی نہ ہو تو سب کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ چوکھٹ کا اچھا ہونا بڑا ہی اچھا ضروری، اسی لیے تو کہا تھا انا مدینہ تو علم ہے۔ نبوتوں کا علم ہے، تو جو بھی آدم کے پاس آئے گا تو چوکھٹ سے گزر کے آئے گا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کے دروازے پہ جانے کے لیے چوکھٹ ضروری ہے۔ تو فرمایا اے علی میں اگر علم کا شہر ہوں تو اس علم کا دروازہ تو ہے، نعرہ حیدری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی قبیلہ بنو اسماعیل کی شادی کدھر ہوئی؟ قبیلہ بنو جہنم ہوئی۔ تو سردار کے بیٹے تھے، اولاد تھی نہیں اور سردار تو وہ جو ساری سرداری تھی اس سردار ساری کی ساری آ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے آگے جناب کردار خاندان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے آئے اپنے ہوں، لیکن جب شریعت ہو تو دیکھنا پڑتا تھا، لحاظ نہیں دیکھا جاتا۔ کردار سے آگے لوگ چلے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستوں پہ چلنے والے تھے، اب وہی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ کردار سے آگے جو پانچویں نسل ہے وہ حضرت عدنان، وسیع ہے اور ایسا جذبہ ہے خانہ کعبہ کی حفاظت کا کہ خانہ کعبہ کو جس نے سب سے پہلے غلام پہنایا یا کعبہ پہ جس نے غلام چڑھایا وہ جناب عدنان تھے۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وقت نصر ساری دنیا کو پتا کرتا جب مکہ میں آئے تو یاد رکھیں کہ مکہ میں کعبہ کو
अपने कब्जे में कर लूंगा। तो रवायत कहते जनाब अदनान उठे और जितने लोग तैयार थे ये नहीं तो सारे आओ। खुदा का कानून है, अल्लाह सारों को तो लेता ही नहीं। अल्लाह तो देखता है कि जिसमें अहलियत है वो आ जाए। तो जनाब अदनान जितने आ सकते थे वो साथ आए और साथ जिन्होंने लड़ाई करनी थी उन्होंने लड़ाई करने निकले और जनाब अदनान अपने शहर से निकले। काबिज कौन होना चाह रहा था? बादशाह का नाम भी था वक्ते नासर, वक्ते जो कि जिसने सारी कायनात पे तो हुकूमत कर ली, मगर जब यहाँ पे आया तो आगे से जनाब अदनान को पाया और जनाब अदनान ने इसे शहर में दाखिल होने की इजाजत में ना दी। बल्कि रवायतें कहती है इसके साथ लड़ता लड़ते 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 जनाब अदनान ने वक्ते नसर पर शाम पहुंचा दिया। काबा के बीच महफूज रहा। यहाँ पे जब हजरत जनाब अदनान का वसाल हो जाता है और उसी दौर में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आपका बेटे जो थे अदनान के बेटे जनाब मौत उस वक्त आपके साथ जब आपका विसाल हो गया तो जनाब मौत वापस पलटे काबा। उस वक्त काबा खुद बिगड़ गई थी तो जनाब मौत अपने दौर में जनाब दोबारा काबे की हुदूद का तयन किया। उस वक्त जो शाम से एक कबीला था खज़ा लड़ते लड़ते चले गए थे तो कोई कबीला उधर बसा। शाम में कौन बसे? कबीला बनु खज़ा। तो वहां का सरदार काब बिन लई या काब बिन लोई उसने शाम से पहला बुत लिया। तो पता चला शाम वाले बुत बड़े रखते हैं, चाहे ज़ाहिरी हो चाहे मन में हो। नारे हैदरी, नारे सलावत, ये शख्स वहां से पहला बुत लेके आया कि जो पहला बुत काबा में रखा गया। तो लोगों ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये नहीं है। समझदारों के लिए बड़ी बात होगी यही क्यों लाए? क्योंकि लोग इधर ही आते हैं तो जहाँ सच होता है झूठ भी नहीं होता है। याद रखें झूठ हमेशा झूठों पे हमला नहीं करता, झूठ का होना हमेशा सच्चों पे होता है। क्या अमेरिका और रूस या इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ कोई चढ़ाई चढ़ाई करते हैं? सारे समझे गवाह। रूस इस मकसद से और इसके बाद वो इसराइल और अमेरिका जब भी चढ़ाई करता है ईरान पे करता है। सोचे जरा बचा क्या है? उन्हें पता है ये सारे अंदर से खरीदे हुए हैं तो साजिशें भी उसके खिलाफ होती हैं जहां हक होता है। तो यहाँ पे भी काबा में पहला बुत आ गया। अब देखा कि ये क्या है? ये तुम नया रब ले आए हो? नहीं, रब नहीं है, ये रब के साथ राबता करती है बंदे का राबता। अच्छा ये राबता करते तो एक बंदा और भगवान अगर तू राबता करवा सकता है मुझ के जरिए तो मैं भी अपना लाता। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता काबा में जो दूत थे वो आने शुरू हो गए। सबसे पहले किसने गुलाब चढ़ाया? अदनान के बेटे थे माद के बेटे थे जनाब नज़ार।
रवायतें कहती हैं पहला शख्स कि जिसने रसूल खत इजाद किया वो थे जनाब नज़ार, पढ़ाते रहे थे तदरीस। पहली मदरसात हो, कुरान उतरा नहीं है अभी, लेकिन अल्लाह तमाम कर रहा कि सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, लिखना भी जरूरी है। तो जनाब नज़ार ने रसूल खत इजाद किया और जो दोबारा हदूद हुई थी उन दोबारा हदूद को भी नए सिरे से बना के रखा। नज़ार के बेटे थे, आगे पूछते चलते रही जनाब नज़र। अब ये कड़िए मिलाजिएगा, पहले थे अदनान, मार, नज़ार के बेटे नज़र। अब इनमें क्या खसूसियत है, रहते क्या पर क्या आसपास है, खसूसियत क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ते हैं, सही में इब्राहिम पढ़ते हैं। भाई अल्लाह ने दर्स देने वाला भी पहले भेजा, लिखने वाला भी भेज दिया, अब पढ़ने के सलीके से आने वाला भी भेज दिया। और बात कहती है कि जनाब नज़र कल्लबों में कितना प्यारा था और ऐसे खूबसूरती से सुफ़ाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तिलावत करवाते थे कि जब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीहों को पढ़ते थे, इंसान जितने भी हैवानात थे वो आपके आसपास आके बैठ जाया करते थे। पहले शख्स, क्योंकि ऊँटों का सिलसिला था, पहले शख्स के जिन्होंने ऊँटों को बोलने के लिए जो आवाज़ें निकाली वो आवाज़ें अब तक चलती हैं। ऐसे गुफ्तगू करते थे कि लोगों के दिलों में असर हो जाता था। और जनाब नज़र नारे हैदरी, तीन शख्सियत ऐसी कि जिन्हें कुरैश का लक़ब था। पहली शख्सियत वही काबा दोबारा से बनाने वाली, बैठ इनकी इमारत जनाब नज़र ने इनकी इमारतों को बुलंद किया। जनाब नज़र अब पुस्तक के लिए भी आपने खामोशी के मुताबिक पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले बनाया तो फरिश्तों ने, फिर बनाया आदम अलैहिस्सलाम, फिर बनाया जनाब शीश अलैहिस्सलाम, फिर बनाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के बाद बनाया इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद थोड़ा बहुत काम होता रहा। छठी पुश्त पे जिस शख्सियत ने काबा की दीवारों को बुलंद किया तो वो जनाब नज़र। कि वो बहुत शख्सियत, एक खाना काबा बनाया, दूसरा आप ये जो लोग लड़ते थे लड़ाई तो एक मरता तो जवाब में 4 मारे जाते, तो कहा नहीं, ऐसे करो कोई और रास्ता की तलाश करो जिसकी अल्लाह ने दीन, अल्लाह के दीन में इजाजत दी। क्या का खून के बदले अगर खून बहाएंगे तो ये होगा कसास, और अगर खून के बदले कोई अगला मान जाए तो कोई रकम देकर हम इसे माफ करते हैं तो इसे कहते हैं दीन। तो फरमाया आज के बाद ऐसे नहीं, अगर वो चाहे वो पैसे ले सकता। अब बाहर नहीं लड़ना, बल्कि हर कबीले का सरदार एक जगह जमा हो, तो जहाँ जमा होगा था सबसे पहले जनाब नज़र ने बनाई दारुल नदवा। ये दारुल नदवा कैसे, क्या चीज है? आज के दौर में जो आप पार्लियामेंट बनाते हैं कि वहाँ पे लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं, अवाम हर बात में हिस्सा। तो ये किसने बनाया? जनाब नज़र पार्लियामेंट बनाया। काम झगड़े यहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि जो भी फैसला करना होगा वहाँ पे बुजुर्ग बैठेंगे तो फैसला होगा। रवायतें कहती हैं इन्होंने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया।
تو فرمایا یہ حد مقرر کی جناب اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کوئی قتل ہو جائے تو اس کا دین 100 اونٹ ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 100. اور وہی ایک سے چلتے چلتے کہ جب عبد المطلب علیہ السلام نے نظر مانی, منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے دے تو ان میں سے میں ایک بیٹے تیری نام میں قربان کروں گا. تو روایت کہتی ہے قرآن نکلا تھا جناب عبداللہ کے نام, مگر عبداللہ کو بھی تو اللہ نے بچانا تھا. تو قرآن نکلا جناب عبداللہ کے نام 10 اونٹ عبداللہ, 20 اونٹ عبداللہ, چلتے چلتے 90 اونٹ عبداللہ. اب روایت کہتی ہے ادھر 100 اونٹ. تو اللہ نے 100 اونٹ کو قبول کر لیا. اللہ جناب نسل کے بنائے ہوئے قوانین کو جناب عبد المطلب کے ذریعے زندہ کر رہا ہے. اور جب نبی پاک آئے تو کسی نے پوچھا مولا مجھے 20 چاہیے 100 اونٹ, فرمایا وہ بھی سچا ہے یہ بھی سچا ہے. مولا یہ تبدیل نہیں کرنا, اس میں رد و بدل ہو جائے گا. فرمایا یاد رکھو میں تبدیل تب کروں جب غلط ہو. یہ اسی اصول کے مطابق ہے کہ جو اللہ سنتیں بھیج رہا ہے. جناب ناصر کے دور پر سکندر اعظم بہت جلدی چلنا پڑا ہے. کس نے کون آیا تھا؟ سکندر اعظم. یہ بھی حملہ کرتے کرتے پورے علاقے کو پورے دنیا کو فتح کرتا کرتا جب یہاں تک پہنچا تو روایتیں کہتے ہیں جب یہاں تک پہنچا تو جناب ناصر کی بچاوٹ کو دیکھ اس نے کعبہ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا. تو خالد نے بھی اس کا نام اچھے لوگوں میں لکھ دیا کہ جو کعبہ سے ہٹ جاتا ہے, جو حملہ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے. سیدہ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کون سب سے پہلے قریش والے؟ جناب ناصر. اب یہ جا کے ہمیں دوبارہ سنیے گا پھر ذہنوں میں بیٹھے کہ ادھر کے ادھر ہے نعرہ حیدری. دوسرا لقب جن کا پڑا جناب قریش وہ تھے جناب فہر بن غالب. فہر بن غالب, غالب والا کل غالب سے یاد کر لیجیے گا. تو جناب فہر اپنے دور بہت زیادہ دینے والے تھے, عطا کرنے والے تھے, لوگوں کو اکٹھا کرنے والے تھے, جس کی وجہ سے آپ کا نام لوگ عطا کرنے کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا تھا قریش. آگے نسل چلی تو جو سب سے آخری قریش تھے ان کا نام ہے جناب قصا بن کلاب. قصا پہلے قریش تھے ناصر بن کنانہ بن مار بن الیاس. پہلے ناصر, دوسرے فہر ابن غالب اور تیسرے تھے قصا بن کلاب. یہ سارے کے سارے جو جلدی گزرنے کی وجہ پر یہ سارے کے سارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور بتوں والے بہت اتنے ہو گئے. اور روایتیں کہتی ہیں بہت جب آئے تو ان بتوں میں سے کوئی مرد کعبہ کے قریب گیا اور لباس بغیر لباس کوئی ایسا کام کیا کہ خالی انہیں مست کرتا اور وہ بتوں کی شکل ان کے بن بن وہاں سے وہ بت ہٹائے نہیں گئے. ایک روایت میں کہ اللہ نے ان کو بنا دیا, ایک روایت میں کہ انہوں نے برا کام کیا تو ان کے بت بنا کے رکھ دیے کہ دیکھو اللہ نے غر کر دیا ان کو دیکھنا اور عبرت حاصل کرنا. تھے وہ عبرت کے نشان اسلام اور نائلہ, مگر وقت بھی کیا کرنا دیتا ہے, لوگوں نے ان کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیا.
निशान थे वो इबादत का निशान बन। अब आप देखिए ऐसे माहौल में कि जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक मुश्किल है मगर मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। तारीख़ काबा तो एक मुश्किल होगी इतनी आसान थोड़ी होगी, कल परसों तक आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अपनी पूरी तवानाइयों के साथ बुलंदर नारे हैदरी। आखिरी कौन है इनका साबिक? कलाम, जनाब कलाम की शादी हुई। ये जो न देखे कि ऐसे खाली उधर से बुदलाने वाला कौन था? कबीला खज़ाआ। आगे चलते चलते जो इधर वालों के पास चाबियां थी, मुमलिकत थी, वो सारी की सारी आखिर बनु ख़ज़ा के पास दौलत आई, किसे कहानियां आई, दुकानें बनी, कहानियां सुनाने का एक तरीका हो गया। जो जितनी अच्छी कहानी सुनाता था वो पैसे भी उतने लेता था। तय हकीकत हो या ना हो तो बस मिंबरों को भी देख लीजिएगा कि हमने अपने मिंबरों को वैसा तो नहीं बना दिया कि जो जितना अच्छा किस्सा सुनाएगा वो उतने पैसे अच्छे लेगा। नारे हैदरी। अकलमंद बैठे बस देख लीजिएगा और समझ जाइएगा ये आम सी जगह नहीं है कि जिसके ऊपर जो मर्जी आए और आके अपनी मनमानियां करके गुजरता चला जाएगा। और जो करेगा तो क्या होगा? बनु ख़ज़ा मुकम्मल तौर पे काफिर खाना काबा, और जो ये लोग चले आ रहे हैं मानता तो कोई था नहीं, इन्होंने बस अपने किरदार को मजबूत रखा कि अब वक्त है कि अपने किरदार के जरिए तबलीगात की जाए। खुदा के घर में 360 मुद्दा था, एक आया दूसरा आया, आते आते कितने हो गए नबी के दौर तक? 360 काबा में बुत हैं। और इधर कोई सोचने वाला ये मगर क्या है कि हर बंदा जो इस तरफ से आ रहा है, जो अल्लाह के वली वो अपने तौर पर तबलीगात कर रहे हैं। पहुंचते पहुंचते रवायतें कहती है बनु ख़ज़ा का इतना कब्जा हो गया कि जनाब अल्लाह की जो शादी हुई एक औरत से हुई जिसका नाम था फातिमा। कौन फातिमा? पता है नूरियों को एक फातिमा ने आना है। तो तारीख़ अगर पढ़े तो सैयदा फातिमा ज़हरा आने से पहले कमोबेश 50 औरतों के नाम आपको फातिमा मिलते हैं। यानी इतनी अकीदत थी इस खानदान को आने वाली बीबी के साथ। तो शादी हुई जनाब कलाम के साथ किनकी? फातिमा। फातिमा ने जब शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने एक बेटा दिया जिनका नाम था जनाबे कसाब। मक्का में शादी हुई, यहीं पे जनाबे कलाम का इंतकाल हो गया। इनकी शादी अब किसी और कबीले से हुई तो जाता जाता बीबी ने अपना बच्चा मक्का में रहने दिया। तो किसी ने पूछा बीबी बच्चा लेके क्यों जा रही है, लेके क्यों नहीं जा रही? फरमाया मैं चाहती हूँ कि माहौल का पता चले, इसे अंदाजा हो कि सरदारी कैसे वापस लेनी है। अगर मैं साथ लेके चली गई तो हो सकता है अगला माहौल बच्चे की सही तरबियत ना कर सके। इन्हें ये पाक है तो इन्हें अपने पाकों में ही रहना चाहिए। तो जनाब कसाब बड़े होते रहे, अरब के माहौल का मुशाहिदा करते रहे। तो जनाब कसाब ने अपना रिश्ता भेजा। तवज्जो कीजिए इन बातों पे। जनाब कसाब ने अपना रिश्ता और खानदान में भेजे कि जो खानदान काबा इंतजाम अपनी लपेट में लेके बैठा था बनु ख़ज़ा। ज्यादा तो उनके पास था मगर इनके पास तो था ना। तो जनाब कसाब शादी की बनु ख़ज़ा सरदार के बेटे के साथ जिसका बच्चा और कोई नहीं थी। तो बनु ख़ज़ा के सरदार ने एक वसीयत की कि आपके साथ शादी तो करना मैं अपनी बेटी मगर मेरे पास काबा की वारिस मेरी बेटी हो।
اپنے خاندان کا ایک بندہ ابو اشام وصیت کیا کہ ایک دن ابو اشام کعبہ کا دروازہ کھولے گئے. ایک میری بیٹی کعبہ کا دروازہ قلیب پردارین کے پاس تھی نا, چابی کھول, ایک دن میری بیٹے کھولا کرے, یہ سردار مر گیا. ایک دن ابو اشام کھول, ایک دن بعد یہ بیٹی کی عورتیں اچھی ہوں تو شوہروں کو اپنے سر کا تاج بناتی ہیں. تو جب باری آئی نا اگلے دن کے آپ نے جا کے کعبہ کا دروازہ کھولنا ہے تو چابی ہاتھ میں لے کے جناب قصا کے ہاتھ میں دے کے کہا, اے میرے سردار جب آپ ہیں تو مجھے ظاہر کیوں جانا. صداقت محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو ایک دن کے لیے اب وہ شام دروازہ کھولتا ہے اور روایت میں کہتی ہیں اگلے دن جب جناب قصاب دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو کعبہ بھی مسکرا پڑا. کعبہ نے بھی محسوس کیا ایک حقیقت کعبہ آ رہا ہے, کیونکہ ان کے اندر ہی کو نور نبوت اور نور ولایت پایا جاتا ہے. ایک عرصہ یہ کام چلتا رہا. اب جناب قصاب سوچ رہے پاک ہے کعبہ, بہت رکھیں وہ رہتا بات ہے مگر کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کعبہ کی کلید بتایا مکمل طور پر ایسے نسل میں منتقل ہو جائے. تو وہ شان اپنے وقت کا بہت بڑا شراب پینے والا تھا, خزاں قبیلہ تھا نا, ہر طرح کا جوا بھی چلتا تھا, شراب نوشی بھی عام تھی, کیونکہ اہل بیت میں جن کا نور آ رہا تھا وہ تو پاک ہی تھے مگر یہ تو پاک نہیں تھے. تو ایک دن جناب قصاب نے کیا دیکھا کہ یہ اپنے نشے میں تو جناب قصاب زوجہ نے بھی کہا آپ کسی طریقے سے جو آپ کا مرتبہ ہے اس کو حاصل کیجئے. جناب قصاب یہ چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ قرض پڑا ہوا ہے. ابو اشام آپ کہا کہ کعبہ کتنا ہے, کہا شراب سے زیادہ ہے. بہت پریشان, کہا اچھا کیا تو کعبہ کلید بتایا کوئی قیمت, تو اس کی قیمت کیا لگائی کعبہ کا, وہ نسلیں چلی آ گئی. اور جو شام سے بروقاب پلٹ کے آیا تو شامیوں کا رنگ اور پاک جو باقی نے کیا وہ بھی شامیوں کا رنگ تھا. کہا کہ یہ چابی نہیں ہے, کیا قیمت, تب کوئی مجھے اٹھ نہیں رہا اور ایک مشکیسہ جو شرابت سے بھرا ہوا وہ مجھے کافی ہے کعبہ سے غرب تھا. تو آپ اپنی اٹھنی دی اور کسی سے کہا کر ہے تو اس کو دے دے. اٹھنی بھی مل گئی, وہ بھرا ہوا مشکیسہ بھی مل گیا ہے. ہوش میں تو تھا نہیں, اس نے اپنے نشے میں وہ چابی جناب قصاب کے ہاتھ میں خود رکھ دی. اب جب ہوش آئی تو کہا کہ یہ کیا میں نے کر دیا, یہ تو میں کرنا نہیں چاہتا تھا, کتنا مال اتنا سباب وہ عیش. تو یہ بھاگا سرداروں کے پاس, یہ میں کر بیٹھا ہوں, اب کس طرح واپس لوں. تو آپ کے دروازے پہ سردار آئے, آپ نے کہا ایسے بات نہ کرو, وہ میرے دادا نے دارالندوا اسی لیے تو بتایا ہے. یہ اپنے جو بھی فیصلے ہیں لڑائی نہیں لڑنے, آؤ بیٹھو, وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے. نعرہ حیدری. جناب قصاب نے اپنی دلیلیں دی اور باتیں کہتی اتنی ٹھوس دلیلیں تھیں. ابراہیم کے نسل جو تھے تو دلیل قائم انہیں نہ کرنے آئے تو کون کرے گا. تو جناب قصاب کی دلیلیں اتنی وزن والی تھی کہ دارالندوا میں بے شک وہ کافر تھے مگر ماننا پڑا کہ واقعی تم نے خود اپنی رضامندی سے دی, اور ویسے ہی جو قابل ہے اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے. سبحان اللہ.
جناب آپ کو قریش کہنے کی وجوہات، ایک کہ سمندر میں بہت بڑا جانور آ گیا تھا، یہ لوگ اسے پکڑ نہیں سکتے تھے، تو جناب قصاب کے طاقت ہونا اندر یاد رکھیں. کسی نے پوچھا تھا سرکار علی سے، مولا آپ کا جسم سے چھوٹا ہے، اتنے پتلے بازوں سے آپ نے خیبر تک طے کیسے اٹھا لیا؟ تو سرکار نے فرمایا یاد رکھو کھانے پینے سے طاقتیں نہیں آتی، تقویٰ سے آتی ہے. ابھی وہ مٹی کے بنے ہوئے تو کمروں کے مکان میں بیٹھا ہے اور امریکہ کام رہا رہبر کے ایک فرمان پر جان بھی قربان ہے. یہ کیا ہے؟ اتنی طاقت، اتنی جرأت، یہ جرأت کی کہانی تقویٰ. تو اتنا بڑا جانور تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا. جناب قصہ ہے اور کہتے سمندر میں خود خس کر اس جانور کو ایسے ذبح کیا اور نکال کے پاکت نہیں کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے سب نے کہنا شروع کر دیا قریش قریش قریش. یہ جو قصتوں کو، جو ہمتوں کو جمع کرنا ہے. اب ان میں سے اصلی قریش کون ہے؟ کتنے قریش ہیں؟ 3، مگر اصلی قریش یہ آخری قریش جناب قصہ. انشاءاللہ ان سے سفر نامہ آگے ہوگا اور آپ اتنی خوش مجلس سے سن رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی سماعت کو مشکور بھی ہوں، کیونکہ خوش موضوع تو پھر مگر آپ کا توجہ دی، خالی آپ کی توجہ ہاتھ پکڑ کر عطا فرمائے. شام والی ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے نقصان دیتے رہے. پہلا پوت آیا تو شام سے آیا. سرکار علی علیہ السلام کے خلاف جو علاقہ سب سے پہلے تیار ہوا وہ شام تھا، اور شام والوں نے ایسے سرکار علیہ السلام کے خلاف پیش کیا گیا کہ جب پتہ چلا کہ کعبہ میں سرکار علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو شام والے کہتے تھے علی اور خدا کا کرتا ہے. علی کا کیا تعلق کرتا ہے رسول سے؟ اس حد تک ہمارا کے خلاف کام کیا گیا. اور شام والوں کا ہی یہ پروپیگنڈا تھا، یہ تیاریاں تھا کہ پھر زیادہ نامی کردار تاریخ میں ہوگا. کون زیادہ؟ آقا حسن کی زوجہ. آج اس علاقے میں جناب قاسم کی خصوصی ہے، لیکن ہم یہ بنتا ہے کہ جو بات میں پڑے شہادت کوئی پڑے پڑی بس تھوڑی دیر کے لیے. جناب قاسم کا تھوڑا سا دار ہو شام تیار کر رہے ہیں، وقت کی زیادہ بھی نشہ کر. اور یہ وہی نسل ہے کہ جس میں امامی سید سجاد ہر نماز کے بعد لعنت کیا جاتا ہے. یہ آپس میں رشتہ داری ہے. آقا حسن حالت کیا ہے؟ قاسم کا ذکر تو حسن کا ذکر، مولا حسین کا ذکر. اس حد تک سرکار جناب چاہتا حضرت مولا حسین نے چاہتا اچھے طریقے سے رکھا، مگر انسان کی فطرت نہیں بدلی. کسی نے پوچھا تھا آقا آپ کو پتہ ہے یہ عورت آپ کے دشمن
یہ آپ کو زہر دے آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو مولا نے فرمایا تھا اس گناہ میں اسے سزا کیسے دے دوں جو کبھی اس نے کیا نہیں؟ شام سے وہ زہر حلال بھی وہیں سے آیا اور جس حکیم سے دیا گیا تھا اس نے کہا تھا یہ اتنا خطرناک ہے زہر کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو تو دریا کی مخلوقات مر جائیں۔ شام کی اس شخص خدا جس کو ڈالا شیشی بیچی اور ایک ساتھ خط کھچاتا اگر تو اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں تمہارا نکاح یزید سے کرتا ہوں۔ کہاں حسن کی زوجیت اتنے پیسے دو گا اتنی درم و دینار کا آ گیا ظاہر سوال ہمارے پاس آقائے اس سے زیادہ بھی ایک قطرہ دو پوری کی پوری شیشی دودھ میں ڈالا آقا حسن کے سامنے کر حسن مالا آیا کافی رکھو تھوڑی دیر کے بعد آئی مولا پینے مولا فرماتا آسمان کی طرف لگا کے کافی رکھو جب تیسری دفعہ لے کے یہ عورت آئی مولا نے آسمان کی طرف دیکھا کیا دیکھا کہ نبوت کا تاج اترا ہوا نبی رو رہی ہیں علی رو رہی ہیں زہرا رو رہی ہیں نگاہ امامت سمجھ گئی مولا نے چند گھونٹ پیے اور روایت کہتی ہے مولا کا کلیجہ کٹنا شروع ہو گیا ملاتی کہتی ہے مولا اور پیے فرمایا جاتا تیرا کام ہو گیا زیادہ تیرا کام ہو گیا روایت کہتی ہے آقا کہ آنے سے پہلے یا دیکھا نہ جاتا ہے کہ مولا کی طبیعت بگڑ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے میں قربان مولا کے مولا نے جاجا کو دیکھا کہا جاجا پیچھے کے دروازے سے نکل جا یہ ہے آقا سب یار کسی طرح معاویہ تک پہنچی معاویہ نے اسے مار کے دریا میں پھینک دیا جب اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں یزید سے شادی کروں گا تو معاویہ کے جملے ہیں جو عورت حسن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی وہ میرے بیٹے کے ساتھ آقا کی حالت بگڑی جناب فرما حالت بڑی ہے مولا نے بتایا مولا آقا حسین نے کہا مولا آپ کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حسین بھاگے اور اب جب آئی اپنے بھائی کی